بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والدین کا بچوں کی جو گرومنگ ہے یا بچے کی جو گروتھ ہے، اس میں والدین کا جو رویہ ہے وہ بڑا معنی رکھتا ہے۔ والدین کا جو عمومی رویہ ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے، وہ جو کیٹیگریز میں نے آبزرو کی ہیں وہ ہمارے ہاں دو طرح کے والدین ہیں۔ اچھا، ہم اس موضوع کو آگے چلانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ماں کو پہلی درسگاہ کہا گیا ہے۔ بچے کی جو تربیت ہے اس کے لیے ماں کو پہلی درسگاہ کہا گیا۔ تو اب جب ماں کو پہلی درسگاہ کہا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ماں کی تربیت ہے یا جو باپ کا رویہ ہے، اس کا جو بچے کی گروتھ ہے، بچے کی جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے، بچے کا جو کیریئر ہے، اس میں بڑا کردار ہے۔ ہمارے ہاں جو چیز میں نے آبزرو کی وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں دو طرح کی ایکسٹریم پائی جاتی ہیں والدین کی۔ ایک وہ والدین ہیں جو بچوں کے ہر معاملے میں کانشیس ہوتے ہیں اور بچوں کو بے جا لاڈ پیار اور بے جا نرمی والا جو ماحول ہے وہ دیتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ جو والدین آتے ہیں وہ والدین ہیں جن کا ماحول بڑا سخت ہوتا ہے، اسٹرکٹ ہوتا ہے، بڑے ریجڈ ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ جو دونوں ایکسٹریم ہیں، یہ دونوں کہیں نہ کہیں جا کے بچے کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہی ہوتی ہیں۔ بینگ اے اسکول پرنسپل، میرے پاس بڑے والدین کی بڑی تعداد آتی ہے۔ بڑے لوگ اس چیز کا شکوہ لے کے آتے ہیں اور اس چیز کا حل معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سر، ہمارے جو بچے ہیں وہ ہماری بات سنتے نہیں ہیں، ہماری بات مانتے نہیں ہیں۔ آج کا جو جدید دور ہے، اس میں جو ایک بڑا المیہ یہ موبائل فون کی شکل میں ہے، تو وہ اکثر والدین کا یہ ہوتا ہے کہ جی بچے جو ہے موبائل کا بے جا استعمال کرتے ہیں، ہم انہیں روکتے ہیں گیم سے، اس طرح کی ایکٹیویٹی سے، وہ ہماری بات مانتے نہیں ہیں۔ اچھا، اب اس میں ایک بات جو والدین سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بچے کو موبائل کی عادت ڈالی کس نے؟ ہماری جو گھروں کی مائیں ہیں وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے بچوں کو شروع میں موبائل دے دیتی ہیں۔ اب بچے جب اس چیز کے ایڈکٹ ہو جاتے ہیں، عادی ہو جاتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے وہ اس کو چھوڑنا بڑا مشکل، کیا ناممکن ہو جاتا ہے، چھڑوانا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اچھا، پھر دوسرے نمبر پہ جو میں آپ کو چیز بتا رہا ہوں وہ یہ کہ والدین جب بچوں کو بے جا نرمی کا ماحول شروع میں دیتے ہیں، بے جا لاڈ پیار دیتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے، اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ وہ بچے والدین کی بات ماننا، والدین کی بات سننا وہ ختم کر دیتے ہیں۔ اچھا، اب اس طرح کے جو بچے ہوتے ہیں جن کو گھروں میں بے جا لاڈ پیار ملا ہوتا ہے، نرمی ملی ہوتی ہے، وہ پھر اسکولوں میں اپنے جو ان کے ٹیچر ہوتے ہیں ان کی بات کو بھی وہ کوئی ویلیو نہیں دیتے۔ اور دوسری جو کیٹیگری میں نے آپ کو بتائی والدین کی کہ جو بے جا سختی والا ماحول ہے۔ اب جب بے جا سختی ہوگی، حد سے زیادہ بچوں کو اسٹرکٹ ماحول دیا جائے گا، تو ایسی صورت میں بھی بچوں کی جو صلاحیتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر ایک صلاحیتیں رکھی ہیں، وہ صلاحیتیں بچے کی دب کے رہ جاتی ہیں۔ تو یہ جو دونوں ایکسٹریم ہیں، بے جا لاڈ پیار والی اور بے جا سختی والی، یہ دونوں غلط ہیں اور یہ دونوں بچے کی پرسنالٹی کے لیے بڑی نقصان دہ ہیں، بچے کی گرومنگ اور گروتھ کے لیے بڑی نقصان دہ ہیں۔ اب میرے نزدیک، مطلب میں جو سمجھا ہوں یا میری جو آبزرویشن ہے، اس میں جو چیز میں نے نوٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ جو گھر کا ماحول ہے یا جو گھر کا انوائرمنٹ ہے یا جو ہمارے پیرنٹس ہیں، وہ جب بچے کی تربیت کر رہے ہیں تو انہوں نے کچھ فیکٹر اپنے ذہن میں ذہن نشین کرنے ہیں اور ان کو لے کے بچے کی تربیت کا معاملہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے۔ بچے کی تربیت سے ہی اس کا کیریئر ڈیسائیڈ ہونا ہے، اس کا فیوچر ڈیسائیڈ ہونا ہے۔ تو والدینوں کو چاہیے کہ یہ جو فیکٹر کچھ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں، آپ سرچ کر سکتے ہیں، آپ کو مل جائیں گی۔ تو یہ فیکٹر اپنے ذہنوں کے اندر ذہن نشین کر لیں
اور ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے بچے کی تربیت کریں. اچھا پہلا نمبر جو ہے وہ جو والدین گھروں میں، جن گھروں میں والدین کا آپس میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، یہ جو لڑائی جھگڑا ہے یہ بچے کی سائیکالوجی کو بڑا ڈسٹرب کرتا ہے. جب بچہ ماں باپ کے جھگڑے دیکھتا ہے تو وہ مینٹلی بڑا ڈسٹرب ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں وہ انڈائریکٹلی چیزیں اپنے اندر سیو کر رہا ہوتا ہے، اور جس کا رزلٹ بعد میں بچے کی ناکامی کی صورت میں پیرنٹس کو دیکھنا پڑتا ہے. تو جو پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ والدین کا جو جب اولاد ہو گئی، بچے ہو گئے، تو جو معاملات گھر کے ہیں وہ روٹین میں آ جانے چاہیے. لڑائی جھگڑا کم از کم بچوں کے سامنے جو لڑائی جھگڑا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. لڑائی جھگڑے کا جو بچے کی پرسنالٹی پہ اثر پڑ رہا ہے وہ بڑا برا اثر پڑ رہا ہے. دوسرے نمبر پہ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ والدین جب بچے کو کوئی چیز سکھانا چاہ رہے ہیں، مثلا ایک پیرنٹس چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے نمازی بنے، ہمارے بچے سچ بولنے والے بنے، ہمارے بچے ایماندار بنے، ہمارے بچے ماحول کو صاف ستھرا رکھنے والے بنے، ہمارے بچے بڑوں کی رسپیکٹ کرنے والے بنے، تو پہلے والدین کو خود بعمل بننا ہے. یعنی ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ بچوں کو زبان سے بتاتے ہیں کہ بھائی بیٹا ایسے نہیں، ایسے کرنا ہے. ایک چیز ہوتی ہے آپ عمل سے کر کے دکھاتے ہیں. جب آپ چیز عملاً کر کے دکھائیں گے تو بچہ اس چیز کو بڑے اچھے طریقے سے پک کرے گا اور اس کو فالو کرے گا. تو آپ جو بھی چیز بچے کو سکھانا چاہ رہے ہیں تو اس کو سکھانے سے پہلے آپ نے اس کو اپنی زندگی کا پارٹ پہلے بنانا ہے. میں نے کہا والدین کو باعمل بننا ہے. جب آپ باعمل بنیں گے تو آپ کے بچے ایٹومیٹیکلی ان چیزوں کو آپ سے پک کریں گے. تیسرے نمبر پہ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کو گھر میں جو ماحول دینا ہے وہ نہ تو بہت لاڈ پیار والا دینا ہے اور نہ ہی بہت سختی والا دینا ہے. یہ دونوں جو سچویشن ہے، لاڈ پیار والی بھی اور جو سختی والی، یہ دونوں سچویشن بچے کی پرسنالٹی کو ڈسٹرب کرتی ہیں، بچے کی پرسنالٹی کو تباہ کرتی ہیں. تو آپ نے ایسی ڈومین سیٹ کرنی ہے، ایسا پیرامیٹر سیٹ کرنا ہے، ایسی اسٹریٹجی سیٹ کرنی ہے کہ بچہ اس لائن کو فالو کرتے ہوئے، اس پیرامیٹر کو فالو کرتے ہوئے اس کی تربیت ہو. اور چوتھے نمبر پہ جو چیز ہے وہ یہ کہ جو بچوں کے بنیادی رائٹس ہیں، جیسے تعلیم بچوں کا بنیادی رائٹس ہے، جو اچھا لباس ہے بچوں کا بنیادی رائٹس ہے، یہ والدین کی ذمہ داری ہے. ہمارے معاشرے کا المیہ یہ بھی ہے کہ کئی والدین اس چیز کو اگنور کرتے ہیں، بچوں کو اچھی تعلیم نہیں دلواتے، بچوں کو اچھا جو رہن سہن ہے وہ نہیں دے پاتے. اچھا وہ فائنینشیل ایشوز ایک الگ میٹر ہے، ٹھیک ہے، ان وسائل کے ہوتے ہوئے بھی کئی والدین ان چیزوں کو اگنور کرتے ہیں. تو بچوں کے جو بیسک رائٹ ہیں یہ والدین کی ذمہ داری میں آتا ہے کہ وہ بچوں کے جو بیسک رائٹس ہیں، بنیادی حقوق ہیں، وہ ادا کریں. پانچویں نمبر پہ جو چیز ہے وہ یہ کہ جو ڈیسیژن میکنگ ہے، فیصلہ سازی ہے، وہ شروع سے بچپن ہی سے بچوں کو فیصلوں میں کہیں نہ کہیں آزادی ملنی چاہیے. اور پھر جب وہ بڑے ہو جائیں تو ان کے جو کیریئر کے فیصلے ہیں، یعنی ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہے کہ والدین زبردستی بچوں کے اوپر ایک چیز امپلیمنٹ کرتے ہیں. اچھا بچے کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے، بچے کو اس فیلڈ کا شوق ہی نہیں ہے. اچھا اس کے بعد کمپیریزن ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے. ہم اپنے بچے کو اپنے دوسرے بچوں کے ساتھ جو تھوڑے پڑھائی میں اچھے ہوتے ہیں، جن کے نمبر اچھے ہوتے ہیں، یا اپنے محلے داروں کے بچوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے بچوں کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں. اور وہ کمپیریزن ہمارا نمبروں کی بیس پہ ہوتا ہے. بھائی یہ کمپیریزن ٹھیک ہے، نمبر بھی کسی حد تک معیار ہیں، اسٹینڈرڈ ہیں، لیکن سارا کچھ نمبر نہیں ہے. شاید آپ کے بچے کے نمبر کم ہوں لیکن اس کی بہت ساری صلاحیتیں اور اچھی ہوں. تو آپ نے جب بچے کو آبزرو کرنا ہے، جج کرنا ہے، تو اس کو اس کی نمبروں کی بنیاد پہ، نمبروں کی بیس پہ، اس کے گریڈ کی بیس پہ اس کو اسیس نہیں کرنا. اس کے جو باقی ایلیمنٹس ہیں، جو تربیت کے حوالے سے یا جو گرومنگ کے حوالے سے یا جو پرسنالٹی کی گروتھ کے حوالے سے باقی جو چیزیں ہیں، ان فیکٹر کو بھی دیکھنا ہے کہ باقی معاملات میں آپ کا بچہ کیسا ہے. اور جن معاملات میں وہ اچھا ہے اس میں اس کو اپریشیٹ کرنا ہے، اس کو تھپکی لگانی ہے، اس کو شاباشی دینی ہے، تو آپ کا بچہ گرو کرے گا.
لیکن اگر آپ بچے کو ڈسہارٹ کریں گے، بچے کا آپ کمپیریزن کریں گے، بچے کو آپ بات بات پہ اس کو تانے دیں گے، اس کی عزت نفس کو مجروح کریں گے، تو وہ بچہ آپ کا گرو نہیں کر پائے گا۔ تو یہ کچھ ایسے بنیادی عوامل تھے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، ان پر عمل کرنا بڑا ضروری ہے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ گرو کرے۔ اور اگر آپ ان چیزوں کو اگنور کریں گے تو یہ ان کے رزلٹ بڑے بھیانک ہیں، اور پھر یہ نظر آتے ہیں، پھر بعد میں والدین روتے ہیں اس چیز پہ کہ یہ کیا ہو گیا، ہمارے کون سا ایسی کمی رہ گئی تھی جو ہمارے بچے کا، جس نے کیریئر تباہ کر دیا، مستقبل تباہ کر دیا، جس کی وجہ سے ہمارا بچہ آگے نہیں جا سکا۔ تو وہ یہ کمیاں یہ ہیں جو ہم دیکھتے نہیں ہیں، جن کو ہم پرکھتے نہیں ہیں، جن کو ہم کنسیڈر نہیں کرتے۔ تو یہ سارے عوامل مل کے نا آپ کے بچے کو کامیاب کر رہے ہوتے ہیں، اس کو آگے لے کے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو بچوں کی تربیت کا معاملہ ہے، یہ بڑا حساس معاملہ ہے۔ اس میں میری تمام والدین سے یہ گزارش ہے کہ ان چیزوں کو بڑا دیکھ بھال کے، بڑی ترتیب کے ساتھ اور بڑے احسن طریقے سے اس کو سر انجام دیں، تاکہ کل کو جب آپ بوڑھے ہو جائیں تو وہ بچے آپ کے لیے راحت کا سبب بنے۔ آپ کا بڑھاپا جو ہے وہ آپ کے بچوں کی وجہ سے آسان، آپ اپنے بچوں کو اپنے بڑھاپے میں کامیابی کی سٹیج پر دیکھ سکیں۔ تو آپ انشاءاللہ ان چیزوں پہ عمل پیرا ہوں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کی جو کامیابیاں ہیں ان سے آپ کے بچوں کو ضرور ہمکنار کرے گا۔ جی بہت شکریہ۔